وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم۔ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا۔ جو نیکی کرے، جو نیکی وہ کرے وہ اس کے لیے، اور جو برائی وہ کرے وہ اس پر ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا، دعا کی طرح مانگیے، اے ہمارے رب اگر ہم بھول گئے ہوں یا خطا کی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا۔ اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہ ہو، اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر، تو ہی ہمارا مالک ہے، ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما۔ ابھی مدینہ میں داخل نہیں ہوئے اور دعائیں سکھائی جا رہی ہیں کہ مدینہ کو بہترین مسلم ریاست کی صورت میں ڈھال کر ہمارے حقوق کو وہاں پورا کروا دے۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس ایک نئی دعا جو آپ کی ترتیب سے چلتی ہوئی دعاؤں میں سے 6 نمبر کی دعا ہے، اس کو یاد کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے وقت بھی یہ دعایات پڑھتے تھے، اور خاص طور پہ یہ دعائیں بہت ہی خوبصورت دعائیں ہیں، ساری رات اللہ کی حفاظت میں رہنے والی، اور جب ترجمہ سمجھ آ جاتا ہے تو پھر تو دل ٹھنڈا ہوتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ کوئی صدمہ، کوئی چوٹ ایسا نہیں ہے کہ جس کو ڈالنے سے پہلے اللہ آپ کا پریشر اور آپ کو دیکھنا لے۔ ہوتا یہ کہ کبھی کبھی ہم اپنے آپ کو مس انڈرسٹوڈ کرتے ہیں، انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں، حالانکہ ہمارے اندر بہت سی طاقت ہوتی ہے۔ تو ان دعاؤں کو اکیلے میں مانگیے۔ آپ کو ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی دے سکتی ہوں خاص طور پہ اس دعا کے لیے۔ اپنی خطاؤں کی لسٹ بنائیے۔ دیکھیے، آپ کسی کی نظروں سے خود کو دیکھنا چھوڑ دیں۔ آپ نے ہدایت کی طلب دل میں پیدا کر لی ہے، اور مجھے یقین ہے اب دن بدن یہ بڑھتی جا رہی ہے۔ تو جب یہ بڑھ گئی ہے نا، تو بس اکیلے میں رب سے باتیں کریں، کسی وقت اکیلے میں، بالکل، چاہے وہ سن سیٹ کا ٹائم ہو یا سن رائز، یہ 2 وقت بڑے قیمتی ہیں اللہ سے باتیں کرتے ہوئے۔ تبدیلی جو ہے نا انسان کے شعور کے اندر اثر لاتی ہے، چینج آتا ہے۔ ایک دم بیٹھے بیٹھے دھوپ بارش میں بدل جائے تو آپ ایک دم فیل کرتے ہیں۔ تو وہاں بیٹھ کر اللہ سے کہ اللہ میں کدھر جا رہا ہوں، اللہ مجھے تھام لے۔ بعض دفعہ انسان دین کا کام کرتے کرتے رک جاتا ہے، شادی ہو گئی، حالات بگڑ گئے، کچھ اور ہو گیا، واپس آ جائیے، کیونکہ یہ طلب اگر آپ جاگے نا تو فوراً لبیک کہہ دیجئے، پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کتنا کچھ اس میں دیتا ہے۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ اس کے بارے میں ایک حدیث ہے، صحیح مسلم 330، حضرت ابن عباس راوی ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو ظاہر کرو یا چھپا لو، اللہ اس پر تمہاری پکڑ کرے گا، مواخذہ کرے گا، تو صحابہ کرام نے اپنے اندر ایک خوف محسوس کیا کہ یہ کیسے ہوگا۔ تو اس پہ اللہ کے نبی نے کہا تھا، کہو سمینا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، ہم نے مان لیا۔ تو ابن عباس کہتے ہیں کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان ڈال دیا اور یہ آیت اتار دی کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اس کی وسعت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ تو بات یہ ہے کہ آپ کو مجھے بھی اسی کی فکر کرنی ہے۔ جو حکم مشکل لگتا ہے دعا کیجئے، آسان ہو جائے گا، اور جو آسان لگتا ہے اس کو بڑھ کر کریں گے تو اگلا حکم خود بخود آسان ہوگا۔ بالکل سیڑھی پہ چڑھنا مشکل ہے، پہلا قدم اٹھا لیجئے، پھر دوسرا آسان ہوگا۔